عید الاضحیٰ قربانی کی عید قریب ہے، تقریباً 25 دن کے بعد عید قربان ہوگی، اور مسلمان اللہ کے نام پر جانور قربان کریں گے۔ یہ قربانی شعائر اسلام میں سے ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانیوں سے بھری پڑی ہے، اور سب سے بڑی قربانی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی، یا یوں کہیے کہ سب سے بڑی آزمائش جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آئی تھی، وہ تھی بیٹے کی قربانی، کہ وہ بیٹا جو بڑے ارمان کے ساتھ اللہ سے مانگا تھا، اور اولاد نہیں ہوتی تھی، دعا مانگتے رہے، حضرت سارہ سے اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو حضرت ہاجرہ کے ساتھ نکاح ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، تو حضرت ہاجرہ سے اللہ نے بیٹا دیا۔ اس بیٹے سے پیار تھا، تو اللہ تبارک و تعالی شانوں سے کی طرف سے حکم آ گیا کہ اسے جو ہے وہ دور صحرا میں چھوڑ آؤ۔ یہ بہت بڑی قربانی تھی۔ شام سے سفر شروع کیا، حضرت جبریل علیہ السلام رہبر تھے، اور چلتے چلتے 8 دن کا سفر ہے، نہیں زیادہ کا ہے، 8 دن کا سفر تو مدینہ منورہ تک ہے، پھر 8 دن کا آگے سفر ہے۔ مکہ مکرمہ بے آب و گیا علاقہ ہے، کوئی چرند پرند نہیں، خشک پہاڑ ہیں اور ریگستان ہے، پانی کا نام و نشان نہیں، سبز درخت کا کوئی نشان نہیں، ایک خشک سا درخت ہے، اس کے نیچے بٹھا دیا حضرت ہاجرہ کو، شیر خوار بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، اور ایک مشکیزہ پانی کا اور ایک تھیلا کھجوروں کا وہ دے دیا، اور اجازت نہیں ہے بتانے کی، اور وہاں چھوڑ کر چل پڑے۔ حضرت ہاجرہ 21-22 سال کی عمر تھی، وہ پیچھے چل پڑی کہ ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چپ، اجازت نہیں بتانے کی۔ اب چل رہے ہیں اور وہ پیچھے پیچھے ہیں، اور قمیض پکڑ رہی ہیں، لپٹ رہی ہیں، ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، یہاں کچھ نہیں ہے۔ پھر دفعتاً خیال آیا کہ ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، تو ضرور اللہ کی طرف سے حکم آیا ہوگا، اللہ کے حکم کے بغیر تو کوئی کام کرنے والے نہیں ہیں۔ تو پوچھا کہ کیا اللہ نے حکم دیا ہے؟ تو چہرے کے اشارے سے کہا کہ ہاں اللہ نے حکم دیا۔
تو حضرت حاجرہ کو ایک دم تسلی ہو گئی اور کہا کہ اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو کوئی فکر کی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالی شانہ ہمارا والی و وارث ہوگا۔ اور واپس آ کر بیٹے کے پاس بیٹھ گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بوجھل قدموں کے ساتھ واپس لوٹ رہے ہیں، اور ایک پہاڑی کے پیچھے جب پہنچے کہ جہاں سے وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے، تو اس طرف رخ کر کے اللہ تبارک و تعالی شانہ سے دعا مانگی، انی اسکنت من ذریتی بغیر بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ ہمارے رب، میں اپنے اولاد کو، اپنی اہلیہ کو اور اپنے بچے کو ایک ایسی جگہ پر چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جہاں نہ پانی ہے، نہ کوئی زراعت ہے، نہ کوئی سبزہ ہے، لیکن عند بیتک المحرم، تیرے مکرم گھر کے قریب میں اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، تیرے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ اور لوٹ گئے۔ وہ جس جگہ دعا مانگی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، آج بھی وہ جگہ مدعا کہلاتی ہے، مدعا جہاں دعا مانگی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوٹ گئے ملک شام، اور حضرت حاجرہ بچے کو دودھ پلاتی رہیں، دودھ خشک ہو گیا، کھجوریں ختم ہو گئیں، پانی ختم ہو گیا، اور بچہ بلبلانے لگا۔ ماں اس کو اپنی بھوک بھول گئی، اپنی تکلیف بھول گئی، بچے کی تکلیف۔ پانی ڈھونڈنے کے لیے دوڑی ہیں، صفا پہاڑی پر چڑھی ہیں، ادھر ادھر دیکھا، کہیں پانی نظر نہ آیا، پھر مروہ کی طرف دوڑی، مروہ پہ چڑھی، ادھر ادھر دیکھا، کہیں پانی نظر نہ آیا۔ دونوں پہاڑیوں کے درمیان جب پہنچتی تھیں تو بچہ نظروں سے اوجھل ہوتا تھا تو دوڑ لگاتی تھیں اور اس طرف دیکھتی تھیں، بچے کی طرف۔ بچہ نظر نہیں آتا تھا تو اوپر چڑھتی تھی، مروہ پہ چڑھتی تھی۔ 7 چکر لگائے، پھر کیا دیکھتی ہیں کہ آسمان پر کچھ پرندے نمودار ہوئے۔ پرندے وہاں ہوتے ہیں جہاں پانی ہو۔ کچھ آواز سی محسوس ہوئی، دوڑی چلی آئیں بچے کے پاس، تو کیا دیکھتی ہیں کہ پانی کا چشمہ جاری ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور پر مارا، چشمہ جاری ہو گیا، اور ریت سے اس کو پانی کو روکنے لگی۔ زم 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 عبرانی زبان تھی، عبرانی زبان میں زمزم کہتے ہیں رک جا رک جا۔ پانی کو روکا، وہ بنیری بنا کے نا، بند بنا کے چاروں طرف، اور وہ پانی بچے کو پلایا، خود بھی پیا، اور بس اسی پر گزر بسر ہونے لگا۔ بھوک بھی اس سے مٹ گئی، پیاس بھی اس سے مٹ گئی۔ کتنے دن گزرے ہوں گے، کتنی راتیں گزری ہوں گی۔ وہیں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، کوئی نہیں ہے، ماں ایک اور ایک چھوٹا سا بچہ ہے، دودھ پیتا۔ رات کا اندھیرا، کبھی طوفان بھی چلتا ہوگا، تیز ہوائیں بھی چلتی ہوں گی، مکہ مکرمہ میں ہوائیں تیز چلتی رہتی ہیں، سخت گرمی بھی آئی ہوگی سخت۔ اور وہاں کی گرمی، پتھر پہ ہاتھ لگائے نا، گرمی میں پتہ لگتا ہے، کرنٹ لگتا ہے، ایسا اتنی گرمی ہوتی ہے۔
رات بھی آتی ہوگی، خوفناک رات۔ پھر کچھ وقت گزرا، کچھ عرصہ گزرا، تو ایک قبیلہ جرہم والے وہاں سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ پرندے ہیں، پانی کی تلاش میں لوگ نکلے، دیکھا ایک چشمہ ہے اور ایک عورت ہے، ایک بچہ ہے، شریف لوگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہاں قیام کر لیں، ڈیرے ڈال لیں۔ فرمایا کہ ہاں تم یہاں ٹھہر سکتے ہو، لیکن اس کنویں پر، اس چشمے کے اوپر میرا قبضہ ہوگا۔ کہنے لگے بالکل آپ کا قبضہ ہوگا۔ شریف النفس لوگ تھے، ایک عورت ذات، معصوم بچہ، اور کوئی مرد نہیں، اس سے چھیننا، کوئی چیز چھیننا کیا مشکل تھا، لیکن شریف النفس لوگ تھے۔ انہوں نے وہاں اس علاقے کو آباد کیا اور حضرت ہاجرہ کا بڑا خیال رکھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بڑا خیال رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے رہتے تھے اور خیر و عافیت معلوم کر کے لوٹ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ آئے، اونٹنی پر سوار تھے، نیچے اترنے کا حکم نہیں تھا۔ آزمائش بھی انبیاء علیہ السلام کی عجیب اللہ کی طرف سے ہوتی تھی۔ دوسرے انبیاء علیہ السلام کی آزمائشیں بھی عجیب عجیب انداز سے اللہ تعالیٰ کرتے تھے، اس کی حکمتیں وہی جانتا ہے، وہ حکیم ہے۔ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، عجیب طرح سے آزمایا اللہ نے۔ حضرت ایوب علیہ السلام، اونٹنی سے نیچے اترنے کی اجازت نہیں ہے، بس جائیں، اپنی بیوی کو دیکھیں، ملیں، بچے کو دیکھیں اور ملیں، اور واپس آ جائیں۔ اتنا لمبا سفر کر کے جانا، اور پھر ان کے پاس قیام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اونٹنی پر بیٹھے رہے، حضرت ہاجرہ قریب آئیں کہ آپ آئیے، ہمارے پاس تشریف رکھیے، قیام کیجیے۔ فرمایا مجھے اونٹنی سے اترنے کی اجازت نہیں۔ اور وہ بھی اتنی فرما بردار بیوی، کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ہے، آپ وہیں بیٹھے رہیے، میں آپ کو اسی اونٹنی پر ہی آپ کے پاؤں میں دھو دیتی ہوں، میں آپ کو آپ کا چہرہ میں دھو دیتی ہوں۔ اتنی خدمت گزار، اتنی فرما بردار۔ ایسے باپ ہوں اور ایسی بیویاں ہوں نا، تو ان سے اسماعیل پیدا ہوتے ہیں۔ ایسی آزمائش، ابھی چلیے اب لوٹ جائیے، لوٹ گئے، اور پھر آئے ہیں جب بچہ اس عمر کو پہنچ گیا کہ باپ کے ساتھ دوڑ سکے، سعی کر سکے، آپ کے باپ کے ساتھ ہاتھ بٹا سکے، 12-13 سال کی عمر، حکم ہوا کہ اب اپنے اس بیٹے کو، لخت جگر کو ذبح کر دو۔ یہ سب سے سخت آزمائش تھی۔ پہلی آزمائش اس وقت آئی جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا۔ اس وقت اللہ کے علاوہ فرشتوں کی بھی مدد نہ چاہیے، اور رضا بر قضا کا یہ مقام حاصل تھا کہ فرشتوں نے کہا کہ ہم آئے ہیں، یہ آگ کا، یہ پانی کا فرشتہ ہے، آپ حکم کریں اس کو پانی برسائے اور ساری آگ کو بجھائے۔ یہ ہوا کا فرشتہ ہے، ہوا آئے، ہوا کو اڑائے اور انہی کے اوپر اس آگ کو مسلط کر دے۔ فرمایا کیا اللہ کے حکم سے آئے ہو؟ کہ نہیں، اللہ کی اجازت سے آئے ہیں۔
اللہ نے حکم نہیں دیا، اللہ نے فرمایا جاؤ تم سے اگر مدد مانگتا ہے تو مدد کرو اس کی، میرے خلیل کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت منجنیک میں رکھا ہوا تھا، اس وقت یہ فرشتے آئے، فرمایا مجھے تمہاری حاجت نہیں ہے، وہ اللہ، وہ میرا رب اگر آگ میں جلنا پسند ہے میرا تو میں جلنے کے لیے تیار، اور اگر وہ آگ میں سے بچانا چاہے تو وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ تو آگ میں گر گئے جلنے کے لیے کہ جل جاؤں گا اللہ کے لیے، یہ اپنی جان کی قربانی تھی۔ یہ نہیں تھا، ان کو نہیں معلوم تھا کہ آگ گلے گلزار بن جائے گی، انہوں نے تو اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ میری جان کی قربانی حاضر ہے، اپنے رب کے نام پہ میں قربان۔ اللہ نے براہ راست حکم دیا آگ کو، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر تو سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ اور جنت سے حضرت جبریل علیہ السلام لباس لے کر آئے، لباس اتار دیا تھا نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا لباس دے کر جنت کا، وہ پہنایا گیا، اللہ نے باغ بنا دیا، 40 دن اس کے اندر رہے، چلہ لگایا، اور بڑی خیر و عافیت کے ساتھ باہر نکل کر آئے۔ یہ پہلی قربانی تھی، اور پھر دوسری قربانی اپنا وطن چھوڑ دیا، ہجرت کا حکم ہو گیا، ہجرت کر جائیے، ہجرت کر گئے۔ پھر یہ اولاد اللہ نے دی تو پھر قربانی کہ اس بچے کو اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر آؤ وہاں، پھر یہ قربانی